ہلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح ویلکم اگین، گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور یہ ہے ہیلتھ سیگمنٹ، اور ایوری ٹیوزڈے آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کون ہوتی ہیں. رانی آپا ہوتی ہیں اور حکیم مصطفیٰ انیس ہوتے ہیں. لیکن آج رانی آپا کسی کام سے بزی ہیں اس لیے وہ نہیں آ سکیں، لیکن حکیم مصطفیٰ انیس اب یہاں موجود ہیں. اور آج ہم بات کریں گے کیونکہ موسم ذرا ٹھنڈا چل رہا ہے، تو ڈرائی فروٹ کا استعمال ہم کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں اور اس کی اہمیت. کبھی کبھی ہم مونگ پھلی کو بس ایک اس کے لیے وہ ٹن 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 بجاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو جی مونگ پھلی لے لو، یا باہر جاتے ہیں تو آتے ہوئے مونگ پھلی لیں، اور رات کو اسپیشل مووی دیکھتے ہوئے ڈرامہ دیکھتے ہوئے ہم کھاتے ہیں. بس یہ اس کے علاوہ ہمیں اس کی افادیت نہیں معلوم، اس کو کب کھانا چاہیے، کھانے کے فوراً بعد کیسا ہے اس کا، کیونکہ ہمارا ایک اسٹمک کا ایک وہ ہے ٹائمنگ ہے ہضم کرنے کی. گوشت کا ہے میرے خیال میں 190 ایک گھنٹہ 90 منٹ ہے، اس طریقے سے میں نے اس دن پڑھ رہی تھی. سبزیوں کا ہے 40 منٹ، کچی سبزیوں کا 15 منٹ، اس طریقے سے ہمارا سسٹم ہے. اب اگر آپ نے اندر فائٹ کروا دی، جیسے ایک گھر میں بہت ساری فیملی، پھپھی کو بھی بلوا لیا، خالہ کو بلوا لیا، تو ایک فساد بن جاتا ہے. اس نے میرے بچے کو سلام نہیں کیا، اس نے ایسے نہیں ایسا ہوتا نا گھر میں. تو میدے میں بھی اگر آپ یہ تماشا کریں گے، کچی سبزی کھلا دی، پکی سبزی کھلا دی، گوشت کھلا دیا، بھنڈی کھلا دی، پھر میٹھا کھلا دیا، پھر فروٹ کھلا دیا، پھر ڈرائی فروٹ کھلا دیا، پھر اندر ہو گیا ایک فساد. اور پھر سمجھ نہیں آتی میدے کو میں کرا تے کی کرا، میں کیڑے پاسے جاواں تے منجی کدھر ڈاواں. ویسے میدے کے اوپر بھی ایک بوجھ بنتا ہے، اور پھر سمجھ میں نہیں آتی کہ میدا کرے تو کیا کرے. تو وہ پھر ایک آپ کے لیے جو چیز آپ کو سوٹ کرنی ہوتی ہے، آپ کی باڈی کو لگنی ہوتی ہے، وہ پھر کام نہیں کر پاتی، وہ ورک ویسا نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے جی، یہ ہو جاتی گڑبڑ. اور کبھی بھی کھا کے نہ لیٹیں، یہ ایک اور پرابلم ہوتی ہے کہ ایک تو مہمانوں کو بلا لیا، اس کو پھر ان کو رکوا لیا، یہ بھی ایک طریقہ کار غلط ہے. پھر 2-3 دن رہیں گے تو پھر وہ جو سارے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو کھانا کھا کے لیٹنا یہ اور پرابلم ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں حکیم مصطفیٰ انیس صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہنیں، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ ہے. کے نام اللہ کے احسان. سردیوں کیسی چل رہی ہیں بس؟ الحمدللہ سردیاں تو الحمدللہ بہت شاندار چل رہی ہیں، اور ایسی سردیاں ہیں کہ جسم مزہ آ کو رہا اندر سے پھاڑ رہی ہیں. باڈی میں خشکی بہت زیادہ اصل بڑھ میں گئی ہے. کراچی والے زیادہ سردیوں کو فیس نہیں کرتے نا، تو وہ جب آتی ہے تو وہ ذرا سا چینج لگتا ہے. سمجھے کہ سردی جو ہے نا وہ ایسے تو پورے پاکستان میں ہوتی ہے، لیکن یہاں جو سردی ہے نا وہ سمندری ہوتی ہے، تو اس میں نمی بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے باڈی پہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ پڑتا ہے. مطلب اچھا باڈی اندر سے خشک ہو جاتی ہوتی ہے، بالکل ایسی. وہ سردی جو اندر گھستی ہے، جس کی وجہ سے سینہ، بلغم، یہ سارے معاملات. لیکن مجھے آپا نے بتایا تھا کہ میں اپنے نا سرسوں کا تیل جو ہے نا، وہ ناک جو ہے نا بہت خشک ہو جاتا ہے، بہت نوز اندر سے نا ڈرائی ہو جاتی ہے بہت، خاص طور پہ سانس لینے میں پھر بڑی تو میں روزانہ نا ایک ناف میں آئل ڈالتی ہوں، آپا نہیں، اور ناک میں ضرور لگاتی ہوں سرسوں کا تیل. بہترین مجھے اس کا رزلٹ ملا. لیکن جو ناف ہے نا، ناف سے ہی پورا باڈی آپ کا بالکل گرو ہوتا ہے. ایسے وہیں پر اگر آپ نے آئلنگ کر دی تو سمجھ لیجیے کہ پوری باڈی میں آپ کی آئل جائے گا. یہ انجن آئل ہے، پوری باڈی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، یہی غذا ہے اس کی. تو یہی آپ کا باڈی کا منبع ہے، یہی ساری پوری باڈی کا ایک مین ٹیشو ہے یا آرگن ہے. یہاں ڈالا آپ نے تو پوری باڈی میں جائے گا. اور دوسرا ناک ہے، جب ناک میں جائے گا تو اس سے کبھی بھی جو ہے وہ دماغ میں، کانوں میں خشکی والا امپیکٹ نہیں. اور اس موسم میں زیادہ ضرورت ہے ہمیں. لیٹس سی آگے چلتے ہیں. آج ہمارے پاس آ گیا ہے جی اخروٹ. جی یہ اس نٹ کو ہم کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو پانی میں بھگو کے بھی رات کو صبح کھاتے، جیسے بادام کی طرح، کہتے ہیں اس کے اندر پھر یہ ایکٹیویٹ زیادہ ہو جاتا ہے. اور باقی کچھ لوگ اس کو ایز اے نارمل کھاتے ہیں. آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اخروٹ کی والنٹ، اخروٹ ڈرائی فروٹس کا بادشاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پورا سال آتا ہے اور پورا سال اس کو کھایا بھی جاتا ہے. لیکن اس کا جو مزاج ہے وہ خشک تر ہے، مطلب باڈی میں خشکی پیدا کرتا ہے. اس کے آئل کی وجہ سے باڈی کا برین فنکشن، دانتوں کے فنکشن، پیٹ کا فنکشن، مثانے کا فنکشن، پراپرلی طور پر آپ کا بونز کا فنکشن جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیولپ کرتا ہے. کیونکہ جو اس کا ڈیزائن ہے یہ دماغ کی طرح سے، وہی کہہ رہی ہوں، اس کا بالکل برین کی طرح. ایسی کہا جاتا ہے کہ بھائی جو بادام ہے وہ آنکھوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے، لیکن بادام کے الگ بینیفٹس ہیں. وہ بینائی کے لیے ہے، وہ آپ کی آپٹک نرو کے لیے، وہ فکشنز کے لیے، لیکن یہ دماغ کے لیے ہے،
میموری کے لیے ہے, اعصابی کمزوری کے لیے ہے, دماغی کمزوری کے لیے ہے, بلڈ پریشر کے لیے ہے, یورک ایسڈ کے لیے ہے, بیڈ کولیسٹرول کے لیے ہے, اور اس کے اندر اینٹی انفلیمیٹری لیول ہے جو کینسر کے لیول کو بڑھنے سے روکتا ہے. زبردست. تو اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے نارملی طور پر آپ دیکھیں کہ ایک چڑچڑا پن ہو جاتا ہے, کہ ایک سینہ بھاری ہو جاتا ہے, ایک اپکائی جیسا ایلیمنٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے. لیکن ہاں صحیح, یہ بالکل صحیح کہا, زیادہ کھا لو تو دل کا عجیب سا خراب سا ہونے لیکن لگتا. کم سے کم جو اس کی مقدار ہے وہ دن میں 43 گرامز ضروری ہے. 43 گرامز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بڑے سائز کا اخروٹ ہے تو 5 سے 6, ٹھیک ہے, اور اگر چھوٹے سائز کا اخروٹ ہے تو پھر 6 سے 7 اس کو کھا سکتے ہیں. اس سے زیادہ کھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے. دل متلی کرنے لگ جاتا ہے. اس کا جو درخت ہے, اوکے, اس کا جو درخت ہے وہ کم سے کم 120 فٹ سے لے کر 150 فٹ تک کا ہوتا ہے. میں نے توڑے ہیں اخروٹ, اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ کم سے کم 30 فٹ سے لے کر 50 فٹ تک بالکل صحیح, ہوتی بالکل ہے. صحیح. اور یہ جو پھل دیتا ہے یہ دیتا تھا 15 سال کے اندر. ایک درخت 15 سال کے بعد پھل دینا شروع کرتا تھا. لیکن اب جدید تکنیک کے مطابق اس میں ٹیکنالوجی آ گئی ہیں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب یہ 3 سال کے اندر اپنا پھل دینا شروع کر دیتا ہے. اور اس کا جو پتا ہے وہ گرینش ہوتا ہے, اور یہ گودے کے اندر ہوتا ہے, یہ کورچ کے اندر ہوتا ہے, کور کے اندر ہوتا ہے. اور وہ کور بھی گرینش کلر کا ہی ہوتا ہے جو بالکل ہی نرم سا ہوتا ہے. اس میں سے اس کو نکالا جاتا ہے, صحیح, پھر اس کو فورنش ہوتے ہیں, پھر اس کو چھوڑتے ہیں 3 مہینے تک, کیونکہ اس میں بہت زیادہ گھی ہوتا ہے یا بہت زیادہ اس میں دودھ ہوتا ہے. 3 مہینے کے بعد جب یہ سوکھ جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اوکے. اچھا نو, آپ نے دیکھا ہوگا بادام کی شکل بالکل آنکھ کی طرح ہوتی ہے, تو وہ آنکھوں کے لیے بہت بہترین ہے. اس کی اخروٹ کی شکل بالکل ایک برین کی طرح ہوتی ہے, اور ہمارے برین کو اسٹرانگ کرتی ہے, اور اینٹی کینسر بھی ہے, یہ بھی بہت زبردست ہے. اچھا, آپ ایک اور چیز ہے, اس کی ایک چیز بڑی فائدے مند ہے. آپ نے اس کی جو ہے درخت کی افادیت بھی بڑی ہوتی ہے. اس میں ایک اور چیز, اس کی چھال, آپ نے دیکھا ہوگا اخروٹ کی چھال کا دانتوں کے لیے بڑے فائدے مند ہے. ہم دنداسا استعمال کرتے ہیں, ایسا ہی اخروٹ کی چھال کا دنداسا کلر جو ہمارے دانتوں پہ, پہلے لوگ جو ہے نا وہ اس کو چباتے تھے, اس کا عرق بھی پی لیتے تھے, کڑوا سا ہوتا ہے, لیکن آپ کے دانتوں کو بڑا ہی کلین کر دیتا ہے, آپ کی ٹارٹر وغیرہ اس کو بھی کلین کرتا ہے. لیٹس سی, آج ہم بات کریں اخروٹ کی. اگر آپ نے کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو ضرور کر سکتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. اخروٹ کی اتنی ساری آپ نے بینیفٹس بتائیں, اور ہم لوگ اس کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں اور صرف سردیوں میں کھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ ہم اخروٹ کا استعمال, کچھ لوگ چٹنی بھی بناتے ہیں, میں نے 1-2 لوگوں کو دیکھا ہے ہری چٹنی کے اندر استعمال کرتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ چلے جائیں زمانہ قدیم میں, یا میٹھے کے اوپر ڈال دیتے ہیں, تو پھر جو سب سے پہلی ریسیپی آئی کی کھانا پکانے کی, وہ اخروٹ کی سے ہی آئی. نہیں یار, ریلی, سب سے پہلا جو دنیا میں کھانے بننے کی کتاب لکھی گئی, گریوی بننے کے لیے بھی کتاب لکھی گئی, اس میں اخروٹ ہی استعمال کیا گیا ہے. کیونکہ ایک تو اس کے پتوں کا, دوسرا اس کے اندر جو اس کا پلپ ہوتا ہے اس کا, تیسرا اس کے درخت کی چھال کا, چوتھا اس کا جو دودھ نکلتا ہے یا جو گھی نکلتا ہے اس کا بھی حلوہ بنتا ہے. اور عمومی طور پر یہ بقول آپ کے بھی دیکھیں, جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہیں یہ دانتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. اس کے اگر پتوں کو چبا چبا کر کھایا جائے تو جن لوگوں کے ٹونسل گلینڈز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کو تھوک دیتے ہیں, تو وہ اندر سے پہلی خوراک میں جو گلا دکھ رہا ہے یا گلے میں سوزش ہو رہی ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس کا جو پلپ ہے, مطلب اس کے اندر میں نے کہا ہے کہ دودھ نکلتا ہے, اگر اس دودھ کو سک کر لیا جائے تو وہ جن لوگوں کے جسم میں گلٹیاں ہو گئی ہیں تو اس کے اوپر اس کو ڈالا جائے تو وہ آن دا اسپاٹ وہ گلٹیاں پگھلنا شروع ہو جاتی ہیں, رسولیاں کہہ سکتے ہیں. دوسرا اس کا جو اس کا تیل نکلتا ہے, اس کا جو تیل ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے جن لوگوں کو داد ہے, چنبل ہے, ایگزیما ہے, اس کے لیے. اس کا جو بہترین کھانے کا وقت ہے وہ صبح نہار موئی ہے. اور اس کو رات کو سونے سے پہلے قطعی طور پر استعمال نہ کیا جائے, کیونکہ یہ قبض کشا بھی ہے اور قبض کو پیدا بھی کر دیتا ہے. اس کو استعمال کرنے کی جو بہترین ٹائم ہے وہ صبح فجر کے بعد ہے, جس کو صبح نہار منہ کہا جاتا ہے. ہر کھانے کے بعد اگر ایک اخروٹ کھا لیا جائے تو کبھی بھی کانسٹیپیشن نہیں ہوگا. اور جن لوگوں کا
अल्लाह ना करे प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ गए हैं, ये उसका भी इलाज है। अच्छा, ओके। जिन लोगों का अल्लाह ना करे पित्त में पथरी हो गई है, ये उसका भी इलाज है। That's good. अब इसमें 3 चीजें हैं। अगर इसको भिगो कर खाएंगे तो उसकी अफादियत बढ़ जाएगी। हाँ, अगर इसको शहद के साथ खाएंगे तो उसके दूसरे फवायद हैं। अगर इसको किसी तेल में मिला के पिया जाएगा या इसका जूस पिया जाएगा तो वो एक अलग चीज़ है जी। ओके। लेकिन नॉर्मली तौर पर रात को अगर इसको भिगो कर खाएंगे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि इसकी तासीर जो है वो खुश्क तर है, मतलब बॉडी में खुश्की पैदा करती है और दिमाग या ऑर्गन्स में तेल को प्रोवाइड करती है। ओके। क्योंकि ये जोड़ों के दर्द का भी इलाज है। तो रात को सोने से पहले 4-5 अखरोट की गिरियाँ निकाल कर उसको कम से कम आधे कप पानी में भिगो दें 6 से 8 घंटे के लिए, और 6 से 8 घंटे के बाद उन गिरियों को खाएं। तो जिन लोगों को मेमोरी का प्रॉब्लम है या एक प्रॉब्लम होता है या बातें भूल जाना, बिल्कुल सही। या बात कहते हुए दिमाग का हाजिर ना रह पाना, और एक और प्रॉब्लम होता है जिसको बल्बुलेशन कहा जाता है, जिसको हकलाहट कहा जाता है, ओके। तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ओके। तीसरी बात ये कि जिन लोगों के पेट में गैसेस भरे रहते हैं, अच्छा। तो अगर उसको, जिसको आप अल्सर भी कह सकते हैं या गैस्ट्रिक अल्सर भी कह सकते हैं, एसिडिटी टाइप के। ऐसे देखिए ओके। वो एक तेजाबियत अलग अलग चीज़ है। पेट का फूल जाना, ब्लोटिंग रहना या मोशन से ऐसे बन जाना, तो अगर उसको इस तरह से भी लोग खाया जाए तो ये बहुत फायदेमंद है। ओके। तीसरी बात ये कि थोड़े से अखरोट, एक जड़ी बूटी है उसका नाम है मगज पंबा दाना, और एक और जड़ी बूटी है उसका नाम है रेवन खताई। ओके। ये 3 चीज़ें ले ली जाएं। रेवन खताई 10 ग्राम, पंबा दाना 10 ग्राम, 20 ग्राम ले लिया जाए शहद, ओके। और 20 ग्राम ले लिया जाए अखरोट की गिरी। इसको मिलाकर सुबह दोपहर शाम खाएं। तो जिन लोगों को अर्थराइटिस है, जिन लोगों की वो हड्डियों में हड्डियां दर्द हो मुड़ रहा जाती है, हैं हाय, ना, अल्लाह ना बुढ़ापन, करे कि ओके, वो ओके। बिल्कुल ही हाथ पांव सुन हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया था। ऑस्टियोपोरोसिस को ओके। गठिया कहा जाता है। गठिया के अमराज के लिए, या जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, ओहो। या जिन लोगों के मोहरे कमजोर हो गए ठीक हैं, है। उन लोगों के लिए, या जिन लोगों के जो है वो हाथ पाँव में बहुत पसीना आता है, उन अच्छा, लोगों अच्छा, के लिए अच्छा, ठीक, बहुत ही ठीक। ज्यादा ओके, फायदेमंद ओके। होगा। और जो लोग बहुत ज्यादा जो है वो कंप्यूटर के आदी हैं, या बहुत ज्यादा बैठने का काम ठीक है, है। या बहुत ज्यादा उनका पेट निकल रहा है या वजन बढ़ रहा है, तो इसी अखरोट को थोड़े से जैतून के तेल में मिलाकर अगर सुबह दोपहर शाम इसको लिया जाए, That's good. तो उससे 3 फायदे होंगे। सबसे पहला, पेट कम हो जाएगा। जिन लोगों को अपना वेट कम करना है, उनको लिए ये बहुत फायदा, क्योंकि इससे भूख कम हो जाती है। मतलब अच्छा। इसको खाने के बाद भूख की मकदार कम हो जाती है। ओके। और तीसरी बात ये कि प्यास की शिद्दत बढ़ जाए, क्योंकि सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से पानी नहीं पिया जाता, तो इसमें उस ऑयल की वजह से वो पानी की मकदारी बन जाती है, और इससे मुंह खुश्क होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इससे प्यास शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। ओके। और सबसे आखिरी बात ये कि जिन लोगों को भी दायमी नज़ला रहता है, अच्छा। वो दिन में एक बादाम, एक मुनक्का और एक अखरोट की गिरी को पीस कर थोड़े से पानी में मिलाकर उसको निगल लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये टॉन्सिल ग्लैंड्स के लिए, या जिन लोगों की नाक की हड्डी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा इंशाअल्लाह ताला। वाह, ये जिनकी हड्डी बढ़ती है वो मेरी तयूं करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। उनको पता नहीं होता, लोग फील कर रहे हो तो उनको नहीं मालूम होता वैसे। अच्छा, उनका नाक बह नहीं रहा होता, उनको फील हो रहा होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो ऐसे करते हैं। लेट्स सी, ये कोई वो बात नहीं है। हम लोग तो जो है ऑब्जर्वेशन होती है इर्द गिर्द की, और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपको तकलीफ दें। हम लोग यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। हकीम मुस्तफा मेरे साथ ही हैं, क्योंकि अभी अखरोट पे और बहुत सारी बातें करेंगे, और दंदासे की बातें। और वो जो हम बात कर रहे थे ना कि ये लाल उस वक्त शादियों में दंदासा धुलने लगाती थी। हमारी रानी अपा नहीं है ना, रानी अपा के दौर की, वो बड़ी अच्छी तरीके से बताती दंदासा लगाना। लेट्स सी, यानी कि ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह,
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अखरोट पर, और वॉलनट ड्राई फ्रूट ये एक जान है, और अक्सर लोग पंजीरी में भी डालते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, बड़े खाते हैं, और कुछ लोग इसको रात को भिगो के खाते हैं। इसकी बड़ी अफादियत है। अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ जो है ना हमारे लिए जब भी जो ज़मीन पर उतारी है वो हमारे लिए बेनिफिट्स क्रिएट करती है। चलते हैं हम, हमारे साथ डॉक्टर हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद। वॉलनट आपने बहुत अच्छा एक नट मतलब ड्राई फ्रूट में यूज़ किया, तो हम कहेंगे कि इसके खाने अगर लोग जो बिल्कुल नहीं खाते, वो मेरे ख्याल में एक अल्लाह की खूबसूरत नेमत से मेरे ख्याल में इंसाफ नहीं करे, ऐसा कह सकते हैं हम। देखिए, असल में देखिए ये अखरोट जो है ना, देखिए अल्लाह ने उसको ऐसा डिजाइन दिया गया है, हम तो उसको पठान भी कहते हैं। ओके रजा, इधर देखो ना। देखिए हाँ, प्लेट पठान में आप भी पकड़े कहा पकड़े जाता अच्छा है। लग रहा है। हाँ, गुड। देखिए पठान मैंने इसलिए कहा, हाँ। ये ऊपर से सख्त होता है और अंदर से नरम होता है। पठान भी जो है वो ऐसे ही होता है। तो देखिए अच्छा, हम अल्लाह अक्सर कैसा, कहते हैं, अच्छा ये क्यों कहते हैं आगे पठानों को देख के हम ये कह देते हैं यार अखरोट दिमाग है, ऐसा क्यों? देखिए उसकी वजह क्या है, असल में पठान जो है बात समझता नहीं है। अच्छा। मतलब कोई कुछ कह दो, बस जो उसने कह दिया बस वो वही कहना है, है। वो समझ आ रहा है। लेकिन अगर उसके बात समझ आ गई आपकी, तो वो अंदर बस वाली फिर गिरी वो- वाला हो गया, फिर नरम वो हो गया। बिल्कुल नरम, अभी वो बिल्कुल मस्त चल रहा है, वो आपने कहा भाई ये खाना है, नहीं खाना मुझे, तो वो ऐसा है। अगर वो खा लोगे तो वो जब से खा लिया उसने, अच्छा हाँ अच्छा, भाई ये तुम तो अच्छा। हमारा भाई है, ये है। तो ऐसे ही जो है ना, ये अल्लाह का कानून है कि अखरोट भी ऐसा ही है, टूटना नहीं है, बड़ा ऊपर से मुश्किल जो है वो बड़ा सख्त रहता है, हाँ। और जब इसको खोल के खाया जाता है तो फिर तो उसकी अच्छा, अफादियत अच्छा, में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने अभी एक बात कही थी आपसे कि जो अखरोट का दरख्त है ये 15 साल में एक बार फल देता था, ठीक है, और ये फल देता था सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीना। ठीक है। ये तो अभी तो हर साल ही हाँ, आता है तो फल। उसकी वजह से ये अखरोट मिलता था हमें 2-2.5 हजार रुपए किलो। लेकिन इन 4-5 सालों में इसकी एक तो क्वांटिटी, दूसरा इसकी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, क्योंकि अब ये फल देने लगा है हर 2.5-3 सालों के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से अब इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो गई है। अच्छा, भर के आता है? मैं क्योंकि गई हूँ ये इस तरफ KPK में, हुंजा, कागान, नारायण और बहुत सारी जगहों पे, एबटाबाद, इन जगहों पर ये बेनतहा मिकदार में। अच्छा, वहाँ पर घरों में भी लगा हुआ है, रोडों पे भी लगा हुआ है। कुछ लोगों ने इसकी मतलब क्योंकि 1 साल बाद ये फल वहाँ पे 1 साल में आता है ना, वो उधर इन्होंने 3 बताया। साल में। अच्छा, मुझे तो मैंने देखा, मैं तो हर सीजन में जब भी गई हूँ उस हाँ, सीजन में वो पहले लोग मैंने बोलते हैं कहा अखरोट अभी तोड़ा। 15 साल में ये फल देता है, मतलब पकता था, अब 3 साल में ये फल देना अच्छा, ये शुरू इतने कर बोरे दिया भर है। के उतारता है दरख्त। हाँ। दरख्त है ना पूरा, वो नहीं है, बहुत बड़ा दरख्त होता है, और ये भर के मेन था। मतलब एक अगर घर में जैसे कि उनके लगा हुआ था, मैं गई थी हवेलिया, और उसमें जो भरा, मैं देख के परेशान हुई, पूरे दरख्त भर के। वो कहते 2-3 बोरे उतरते हैं मैंने कहा ये। ना, इसकी दरख्त की बुलंदी कम से कम 150 फुट तक होती है। 150 फुट और तकरीबन 40 फुट चौड़ाई इसकी। तो आप सोचिए कि भाई कम से कम जो है ये एक वक्त में 8 से 10 मन जो है ना ये फल देता, फल अल्लाह पाक की देता तरफ से, है। देखो, नो डाउट। अच्छा, उसके बाद बात की जाए कि अगर अच्छा, उस सबसे कीरी का बड़ी, टेस्ट मैं बताऊं, आपने पता नहीं, मुझे नहीं पता, खाया नहीं खाया इसको कभी, थोड़ा वो सा ताजा खाया कभी? ताजा नहीं अच्छा, खाया। अब मैंने खाया ना। अच्छा, यकीन करें, आपने जो दूध की बात की ना, जब ये हल्का ग्रीन, ऊपर से ग्रीन होता है ना, तेज ग्रीन, और अंदर से कच्चा होता है, आप इसको तोड़ें, इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगेगा वो जो रात को भिगोने के बाद जो हाँ हमें जी, हाँ टेस्ट जी, आता है ना, व्हाइट होता है अंदर से, बिल्कुल व्हाइट, इतना खूबसूरत होता है। सुभान अल्लाह। और जब खाओ ना, यकीन करे, उसका फ्लेवर आउटस्टैंडिंग होता है। मैं समझ रही थी कि कड़वा सा होगा, गले में चुभेगा, नहीं, आप यकीन कर, दूधिया सा टेस्ट होता है, जो आप बार बार कहते हैं ना ये दूध और ये इसके अंदर यूं, आप यकीन करें वो फ्लेवर इतना, मैं उसको, मुझे नहीं पता मैं किससे कंपेयर करूं, लेकिन नारियल, कच्चा नारियल खाते हो ना, आप यकीन करो उसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग होता है, और मजा आता है उसको खाने में। अच्छा, दिल करता है, अच्छा उससे दिल नहीं मैला होता। मैं ये हैरान हुई, शायद वो अभी पक्का नहीं, ऑयली में नहीं आया, इसीलिए वो ऑयल से हटके है, आई थिंक सो में भी। सबसे ज्यादा ये जो अखरोट पाए जाते हैं ये चाइना में पाए जाते हैं, उसके बाद हमारे ही मरी में, अच्छा, हुंजा में, सही है, सवात में, गिलगित, मतलब ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये सहराई इलाकों में या शहरी इलाकों में नहीं होगा। ये ऐसी जगहों पे होगा जहाँ पर नमी या खुश्की या ठंड वाला एलिमेंट रहता है। अच्छा, तो इसी वजह से
وہ لوگ اس کو کھاتے ہیں کیونکہ اس میں طاقت ہے، اس میں کیلشیم ہے، اس میں فائبر ہے، اس میں پوٹاشیم ہے، زنک ہے، سب کچھ میگنیشیم ہے. ہے، زنک ہے، آئرن ہے. تو یہ برین کے لیے، اوکے. یہ قوت مدافعت کے لیے، That's good. یہ اعصابی کمزوری کے لیے، یہ پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے، یہ ہاتھوں پیروں کی مضبوطی کے لیے، یہ امیونٹی کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. تو جو اس کو کھائے گا وہ اندر اور باہر دونوں سے سخت اور مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، یہ جو ہم نے دنداسے کی بات کر رہے تھے، مجھے لگ رہا ہے کافی جو ابھی نئی جنریشن کو دنداسے کا نہیں پتا. بالکل. آپ مجھے بتائیں، اگر ہماری اماں، آپ کی امی ہوتی وہ بھی بتا دیتی، میری امی استعمال کی، اس کی بینیفٹس کیا تھے کہ دنداسے کا کیوں لوگ اور اتنے دانت کلین ہو جاتے تھے؟ دیکھیے بینگ اے مسلم اگر بات کی جائے تو ہمارے ہاں مسواک کا ہی کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی. مسواک اگر کہا جائے تو یہ درخت کی لکڑی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دنداسے کی بات کی جائے تو یہ درخت کی چھال ہے. جو دیکھیے چھال کا مطلب یہ ہے درخت کا آپ نے ایکسٹریکٹ نکال لیا. تو اس کے اندر درخت کا گودا بھی ہے، اس میں درخت کا آئل بھی ہے، اس میں درخت کا جو پھل ہے اس کی بھی افادیت ہے، اس میں جو درخت کے اندر سیڈز بنتے ہیں اس کی بھی افادیت ہے، جو پتا ہے اس کی افادیت ہے، کیونکہ اس کے ہر چیز میں افادیت ہے. آرس نے وہ پانی نیچے سے جڑوں سے اوپر تک جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جب اس کو لگایا جاتا ہے تو اس میں پانی بھی آئے گا، بالکل اس کا رنگ بھی آئے گا، اس کا ٹیسٹ بھی آئے گا، اور اس کی کڑواہٹ بھی آئے گی. تو وہ آن دا اسپاٹ جب لگائیں گے اس کو تو منہ کے اندر بھی ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوگی، اور وہ ڈائریکٹلی طور پر آپ کے مسوڑوں میں دانتوں کے اندر تک ٹریول کر جائے. بالکل ایسے. دیکھیں ہمارے ہاں تو اب کانسیپٹ ہے ٹوتھ برش کا، لیکن ٹوتھ برش صرف دانتوں کو باہر صاف کرتا، اندر نہیں جاتا وہ. لیکن جب اس کو کرتے ہیں تو اس کے لیکویڈیشن کی وجہ سے اور اس کے گھسنے کی وجہ سے، اس کی چھالوں کی وجہ سے، اس میں جو سوراخات ہیں اس کی وجہ سے وہ پراپر طور پر آپ اور آپ پوچھ کے یقین اندر کرو، اس تک. کو جب وہ آپ اتنا سا لے کے اندر منہ میں ڈال دیتے ہیں نا، اتنی سی ڈنڈی کو چباتے رہتے تو وہ سافٹ سی ہو جاتی ہے. اب اس کو چاہے گھماتے رہیں آپ، کدھر کدھر رہیں، وہ برا مطلب گن بھی نہیں آتی ہے. ایک ہوتا ہے نا مطلب گندی چیز ہے، کچھ نہیں. آپ اس کو استعمال کریں مسواک، وہ اس کو ایز اے دنداسا بولتے ہیں، دنداسا نا. تو نو ڈاؤٹ پہلے دھلنے لگاتی تھیں گھروں میں، امیاں لگاتی تھیں، دادیاں، نانیاں، اور اس سے کیا ہوتا تھا آپ کے سارے مسوڑے ریڈ ہوتے تھے لیکن دانت چمک جاتے تھے. اور اس کا ارک جو شروع میں جو دانت اس کو لکڑی کو چباتے ہیں، جو آپ نگل لیتے ہیں، اس کے بھی بڑے بینیفٹس ہیں آپ کے اندر. مطلب ایک میں کہوں گی کہ ایسا کڑوا سا لکوڈ ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے بلڈ کو صاف کرتا ہے. لیٹس سی، کیونکہ جتنا اخروٹ کی افادیت اتنی اس کی لکڑی کی بھی افادیت ہے. لیکن کوشش کی جائے نا کہ اس کے جو پلپ ہے نا اس کو چوسا جائے، لیکن لکڑی کو وہ تو تھوک دیتے ہیں، وہ تھوڑی نگلتے ہیں. اس کا رنگ ارک نا وہ کچھ لوگوں کا اچھا، لوگ اس کو میرے خیال میں مہندی، کچھ لوگ اب تو اس کا ارک کیونکہ ریڈ ہوتا ہے وہ اس کو مہندی میں بھی ڈال کے استعمال کریں. دیکھیں جو مہندی کا کانسیپٹ ہے نا یہ وہیں سے آیا تھا. تو اب ہمارے ہاں جو ہے وہ کیمیکل چیزیں والی آ گئی ہیں. پہلے تو سب کچھ دیکھیں درختوں سے، جیسے مہندی ہے، مہندی کے پتوں سے مہندی لگائی جاتی تھی، اب تو وہ آرٹیفیشل آ گئی ہے. تو وہ ان سینس دیکھا جائے تو یہ جو اگر اس اخروٹ کو کھانوں میں استعمال کیا جائے تو اس سے کھانوں کے ٹیسٹ انہانس ہو جاتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں اس کی جو ہے وہ گریوی بنتی ہے. اچھا. اس کی جو ہے وہ کھیر بنتی ہے، اس کی جو ہے وہ چٹنی بنتی ہے، اس کا جو ہے وہ سوپ بنتا ہے. مطلب دیکھیں ہمارے ہاں تو نہیں، لیکن دیکھیں اگر آپ جائیں گے پاکستان سے باہر جیسے افغانستان ہے، تو وہاں پر اس کا سوپ بنایا جاتا ہے، اس کا کاوا بنایا جاتا ہے، باقاعدہ کاوے کے اندر اس کا پلپ ڈالا جاتا ہے. تو میں نے بتایا آپ کو ابھی، کیونکہ یہ جسم کے اندر جہاں جہاں پر بھی آپ کی باڈی میں ایکسٹرا ڈرائنس ہے اس کو ختم کرتا ہے. اور یہ یادداشت کے لیے، بالوں کے لیے اگر اس کا تیل میں لگا کر بالوں پہ لگایا جائے تو یہ بالوں کی گروتھ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ ہے. زبردست. تیسری بات یہ کہ جن لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے موتیا کا، دیکھیے موتیا آج کل بہت کامن ہو گیا ہے، میں اس لیے ہر بات میں موتیا کا ذکر لے کر آتا ہوں. تو اگر اس کا تھوڑا سا تیل نکالا جائے اخروٹ کا، تھوڑا سا تیل نکالیں آپ کلونجی کا، تھوڑا سا شہد لے رہے ہیں، تو ان کو ملائیں اور ایک سلائی میں لگا کر صبح شام اپنی آنکھوں میں لگائیں. تو انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کو جالا آ رہا ہے، آنکھوں کے اوپر وائٹ اسپاٹ پڑ رہے ہیں، یا جس کو پراپر طور پر موتیا بھی کہا جا سکتا ہے یا ککڑی بھی کہا جا سکتا ہے، تو یہ آنکھوں کے جملہ امراض کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند. وہ ککڑے آ جاتے ہیں وائٹ سے چھوٹے چھوٹے نا جو اریٹیٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہی یہ
جالا یا اس کی وجہ سے ہی یہ موتیا بنتا ہے. اور یہ موتیا دیکھیں آج کل تو اس کا آپریشن آ گیا ہے, لیکن آپریشن ایک علاج تو ہے, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, اس سے مسئلہ دب جاتا ہے. دیکھیں آنکھوں میں جھلی آ جاتی ہے, وہ جھلی ہٹاتے ہیں, لیکن جو وجہ ہے بھائی وہ تو آپ کی آپٹک نرو کے پیچھے ہے نا جی. تو اس کی وجہ سے اللہ کے حکم سے دیکھیں اس سے فائدہ تو ہوگا, لیکن تھوڑا سا دیر پا ہوگا. تو یہ تو ہے, لیکن نیچرلی ہوگا نا. دیکھیں اس کا آنکھ موتیا کے آپریشن کے بعد سے آپ کو کچھ اسپیسیفک قسم کے ڈراپ ڈالنے ہیں, مطلب آنکھیں آپ کی بن گئی ہیں, ٹھیک ہے, نیچرل نہیں ہے, مطلب نیچرل طور پر آپ ان کو نہیں ڈال سکتی, تو وہ اس لیے پھر اسپیسیفک چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں. لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کے اس کو استعمال کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بغیر کسی اس کے. میں تو ابھی اس کو نا روزانہ جو آپ نے کہا صبح ایک استعمال کروں گی, کیونکہ یہ جو آپ نے کہا نا آنکھوں کے لیے بہت بہترین ہے اور دماغ کے لیے, تو میرے خیال میں ایک پہلے نہیں, اب میں ریگولر سوچ رہا ہوں کہ اس کا استعمال کیا اب میں بتاتا ہوں ایک آپ کو چٹنی جو بہت ہی زیادہ چلیے یہ لاسٹ چٹنی ہے, پھر میں سے ہیپاٹائٹس سی کے لیے, اچھا, کینسر کے لیے, اچھا, برین ٹیومر کے لیے, دماغ میں رسولیاں پیدا ہو جائیں اس کے لیے. بسم اللہ کریں, بتائیں ہمارے ناظرین کو. اس میں صرف 6 چیزیں ہیں. لہسن لے لیا, ادرک, پودینہ خشک, الائچی خرد مطلب الائچی چھوٹی والی, اس کے دانے, ٹھیک ہے, دانے, اخروٹ کی گری اور بادام کی گری, بس 6 چیزیں پوری ہو گئی. ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے گرائنڈ کریں, اوکے, اور اس میں پیاز کے پانی کے اندر اس کو تھوڑا سا بھون لیا جائے. ٹھیک ہے, جب وہ پانی خشک ہو جائے تو اس میں 1 چمچہ انار کا جوس ڈال دیجئے, بس اس کو تھوڑا سا بھونیں. انار کا جوس اگر نہ ہو تو انار دانہ پلپ ڈال دیں, پلپ, اچھا پلپ. دیکھیں اصل میں ہمیں اس کو لکوڈ ہی کرنا ہے, ہمیں اس کو تھوڑا سا چٹنی ٹائپ کو بنانا ہے, اور پھر ہر کھانے کے ساتھ اس کو ½ ٹی اسپون سے لے کر 1 ٹیبل اسپون تک چمچے کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ کھائیے. تو انشاءاللہ تعالی اس سے جو نارملی طور پر سانس پھولنے والے ایلیمنٹ ہے یا کینسر, اب وہ کینسر کسی بھی جگہ پر ہو, ٹھیک ہے, اب وہ جگر میں ہو, مثانے میں ہو, خون میں ہو, دماغ میں ہو, اور اس کے ساتھ میں ایک کام اور کر لیں, صبح نہار منہ 1 ٹی اسپون تخم ملنگا کا استعمال کریں. تو انشاءاللہ تعالی اس کے ان 2 چیزوں کے استعمال سے بہت جلدی باڈی کے اندر جو انفیکشنز پیدا ہو رہے ہیں, ٹیومرز پیدا ہو رہے ہیں, سانس پھول رہا ہے, گھبراہٹ جیسا امپیکٹ ہو رہا ہے, ہاتھ پاؤں میں سنپن آ رہا ہے, چکر آ رہے ہیں, بخار ہو رہا ہے, ان ساری کیفیات میں یہ بہت ہی زیادہ کرامت رہے گا, کیونکہ آج کل ہم کینسرز کا ہی علاج کر رہے ہیں. بالکل, ہاں اس کے اوپر تو انشاءاللہ ایک ایکسکلوزیو آپا بھی آ جائے, پھر پروگرام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنی ڈیٹیل جو ہے اخروٹ کے بارے میں بتائی, اور بڑا اچھا, میری بھی نالج میں بڑا اضافہ ہو رہی. آپ جاتے جاتے خوبصورت سا میسج اپنے ناظرین کو. خوش رہیے, آباد رہیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, گوشت کا استعمال کم سے کم کریں, سبزیاں, دالوں اور فروٹس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. یہ والنٹ اللہ کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے, اس کو صبح نہار میں ضرور استعمال کریں, تاکہ انشاءاللہ تعالی دماغی, اعصابی سب کمزوری سے محسوس رہیں انشاءاللہ. بہترین. حکیم مصطفیٰ انیس صاحب آنے کا بہت زیادہ شکریہ. ایوری ٹیوزڈے آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں, بہت شکریہ. اور آپ نے بتانا تھا نا کہ آپ سے کوئی رابطہ کرے, وہی بات ہے, آپ کو یاد رہتا, آپ کو یاد نہیں رہتا, بتائیں نا آپ, تاکہ کسی کو بینیفٹ ہو. مجھے دعا تو لگ جائے گی نا. دیکھیے جی, آج کل ہم 90% جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ کینسر کے امراض کے اوپر کر رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے کسی کو بھی یہ مرض ہے تو وہ مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے. میرا کلینک سوسائٹی آفس بلاک 2 PCHS میں ہے. میرے ٹائمنگ صبح 11 سے 1, شام کو 5 سے 8 ہیں. میرا کانٹیکٹ نمبر 0333 395 4412 ہے. گڈ, تھینک یو. خوش, اچھا ہے نا. پتہ ہے کیا, میں چاہتی ہوں مجھے بھی کوئی تھوڑی سی دعا لگ جائے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اوکے جی, لیتے ہیں یہاں پر بریک. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینرز ٹیلی ویژن کے ساتھ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح.